بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ بہت ہے ان میں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں ڈیفر کروں گا، وہ ریزرو ضرور ہیں. جس طرح میں نے کہا میں خود بھی اپنی ذات کے حصار میں کسی کو زیادہ اندر نہیں آنے دیتا. میں نہیں کہ میں مغرور ہوں یا میں لوگوں سے نہیں، ایک آپ کے اندر فطری ایک حیا ہوتی ہے. میرے بچپن کا کوئی دوست یہ کلیم نہیں کر سکتا اسکول ڈیز کا کہ اس نے میرے ساتھ جس طرح بچے آپس میں یا کالج گوئنگ لڑکے مذاق میں گالم گلوچ اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، نیور الاؤڈ اینی ون ٹو ڈو دیٹ. یار ایک رسپیکٹ کا آپ کا اپنی وائف کے ساتھ بھی، اپنے بیٹے کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ، اپنے بہترین بڑی کے ساتھ بھی جو ہے وہ عزت کا تعلق ہونا چاہیے. میرا سب سے بہترین دوست ہے پنجاب سے، اس کا میرے زیادہ دوست پنجاب سے ان کا تعلق رہا ہے، ادھر ہے اسلام آباد میں ہوتا ہے. وہ مجھے تو نہیں کہتا، میں بھی ان کو آپ کہتا ہوں. کون ہے وہ؟ آپ کے کون بیسٹ فرینڈ ہو سکتے ہیں؟ خان صاحب کے آپ نے سوال کیا نا، تو وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے لیڈر ہیں. دیکھیں ڈاؤن ٹو ارتھ وہ ہے، مغرور وہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک ریزرو شخص ہے. اچھا اس کی اگزامپل میں آپ کو کیسے دوں گا کہ میں نے ایک چیز پہ ان کو جج کیا کہ اگر اس میں غرور ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتا. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہم پاناما کیس میں سپریم کورٹ سے نکل رہے تھے 2017 میں. کیس کے بعد ہماری فوری میٹنگ ہوتی تھی بنی گالا. تو خان صاحب کی جیپ تو بڑی تیز چلتی ہے، ہم نے بھی اپنے پیچھے ایک لگائی ہوتی تھی. تو اس دن میں نے دیکھا وہ گاڑی سپریم کورٹ کے ساتھ یو ٹرن کی اور سیدھا جہانگیر ترین صاحب کے گھر چلی گئی. اب میں بھی پیچھے چلا گیا، تو میں نے کہا شاید ادھر میٹنگ ہے. ادھر پتہ لگا کہ ان کا لنچ ہے. اب ظاہر ہے میں ویسے بھی کوئی شخص، میں ہوں بھی پشتون، بغیر انویٹیشن کے اپنے گھر میں نہیں کھاتا. تو میں نے کہا نہیں، نامناسب ہے، لیٹ دیم ہیو لنچ، اور میں نماز پڑھ لیتا ہوں جب تک کہ فارغ ہو جائیں گے. میٹنگ ہے تو کر لیں گے، نہیں ہے تو میں چلا جاؤں گا. تو میں وہ لنچ پہ ادھر چلے گئے اپنا ڈائننگ روم میں، جہانگیر صاحب کا گھر ہے ادھر 6 میں. تو میں ڈرائنگ روم ادھر چلا گیا کہ میں نماز بھی پڑھ لوں گا اور سائڈ پہ ہو جاؤں گا. جب میں ادھر آیا تو خان صاحب پہلے سے کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. تو میں نے ساتھ وہ ظہر کی نماز اسٹارٹ کی، تو وہ جائے نماز پہ تھے، میں قالین پہ تھا. تو انہوں نے جیسی سنتیں پوری کی وہ یکدم غائب ہو گئے. ہی از ویری کوئک فوٹڈ، تیز قدم لے. تو میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ خان صاحب کدھر نکل گئے. تو جب سجدہ کر کے دوبارہ کھڑا ہوا تو پھر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں ایک جائے نماز لے کے میرے سامنے بچھائی. کیونکہ وہ جائے نماز پہ تھے، میں قالین پہ تھا، تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ یار میں تو ادھر ہوں اور یہ نیچے جائے نماز پہ پڑھ رہا ہے. تو میرے سامنے قالین پہ جائے نماز بچھا کے پھر آ کے اپنی نیت فرضوں کی پڑھ. سلام پھیرنے کے بعد جب میں چلا گیا میٹنگ کے بعد، تو پھر میں نے رات میں کو تھینک یو کیا کہ اٹ واز این آنر کہ آپ کا ایک لیڈر آپ کے لیے آپ کو یہ رسپیکٹ. اٹ واز اے سائن اینڈ اے جسچر آف اے کیئرنگ مین. یار میں جائے نماز پہ ہوں. اگر کوئی شخص میں تکبر ہو، متکبر ہو، وہ ایسے کرتا ہے؟ بالکل نہیں. جی سر، ایسا ہی ہے، بہت سے لوگ ریزروڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی پرسنل اسپیس میں شاید کسی کو نہ آنے دینا چاہتے ہوں. تو آئی تھنک یہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے. سر آپ مجھے بہت پڑھے لکھے لگ رہے ہیں شکل سے. سر آپ کی شکل بھی بہت امیروں والی ہے، اب مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے آپ فرنیچر اور گھر کی چیزوں پہ تو نہیں اسپینڈ کرتے ہوں گے. سرکاری جو ریزیڈنس میں لیے. لیکن آپ کو کیا پسند ہے خریدنے میں، کہ آپ گھر کے لیے، شاپنگ کے لیے کیا چیز خریدیں؟ بچپن سے کتابیں خریدتا رہا ہوں. میری پاکٹ منی سے میں کتاب خریدتا تھا. وہ میرے دوست پھر مجھے بریک میں کینٹین ہی نہیں لے جاتے تھے، کہتے تھے اس نے پھر وہ پیسے جمع کر کے میں عمران سیریز خریدتا تھا اس زمانے میں. اچھا سر، کس طرح کی بکس پڑھتے ہیں آپ؟ کتاب کا نام بھی عمران سیریز تھا. اوہ مائی گاڈ. سر اردو بکس پڑھنا پسند کرتے ہیں یا جاسوسی ناولز تھے کسی زمانے میں؟ ہسٹوریکل بھی بہت پڑھے. آٹو بایوگرافیز پسند ہیں. ینگ یوتھ میں رومانٹک ناولز بھی پڑھے. لیکن زیادہ تر جو پولیٹیشینس کے اور گریٹ لیڈرز کے جو آٹو بایوگرافیز ہیں دے آر ویری انٹرسٹنگ. اوکے. پاولو کوئلو کو بڑا پڑھا، ہی از مائی فیورٹ. پاولو کوئلو، یس. اور قدرت اللہ شہاب صاحب کو بڑا پڑھا، اشفاق احمد صاحب کو پڑھا. اوکے. آپ نے الکیمسٹ بھی پھر ضرور پڑھی ہوگی ہے نا؟ الکیمسٹ پڑھی بیفور آئی وینٹ انٹو پالیٹکس. اے گریٹ بک. اٹ از گریٹ، لائک اس کا جو وہ ہے کانٹیکسٹ ہے. لیکن ان کی ایک اور بھی ہے، دیٹ از آلسو مسٹ ریڈ. وہ تھوڑی زیادہ اسپریچول سائڈ پہ ہے، الف. الف میں نے پڑھنے کی کوشش کی تھی، مجھے بہت بورنگ لگ رہی تھی. 2012 میں میں نے پرچیز کی تھی. میں والد صاحب میرے گیلین رہے ہیں لارنس کالج، اب تو خیر وہ دنیا میں نہیں ہیں، لارنس کالج میں پڑھے ہوئے ہیں. تو ان کو مری کا بڑا شوق تھا، تو میں ان کو لے جاتا تھا. بلکہ ان کی ڈیتھ کے سال بھی، آخری سال بھی ان کو میں لے کے گیا. اور شکر اللہ نے والد کی خدمت کروائی.
تو جیپ میں ایک ویل چیئر ڈال کے ساتھ کو کہ ان کو اپنا فیوریٹ ہل اسٹیشن پہ لے کے جائیں. اس آخری ٹرپ میں نے الف خریدی تھی 2012 میں. وہ اب میں 10 سال بعد پڑھی ہے. پڑھی تھی کہیں میں نے نکالی تو وہ پڑھی ہے. سر وہ مجھے بہت وہ لگی تھی, بورنگ لگی تھی شروع میں, بٹ آئی تھنک ہو سکتا ہے آگے اس نے وہ کانٹیکسٹ پکڑ لیا ہو. وہ تھوڑی اسپریچول سائڈ پہ ہے. اس میں ایک انسان اپنی انر سیلف کی طرف جاتا ہے. اچھا اس کو انر سیلف کی ڈسکوری ہے. دیٹ از اے اسٹوری آف اے مین ہو از این اکمپلشڈ پرسن ہو از اے ورلڈ سیلیبریٹڈ رائٹر, بٹ ہی فیلز سم سارٹ آف وائڈ انسائڈ ہمسیلف اینڈ ہی goes to Siberia and crosses the whole USSR. وہ تو آدھے سے زیادہ یورپ ہے نا USSR جو ہے, اب تو خیر اس کو رشیا کہتے ہیں. تو پورا جب وہ کراس کرتا ہے آن ٹرین سائبیریا جاتا ہے اور وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے خاتون سے. پھر وہ مختلف اپنے سر پھر تو آپ نے سدھارتھا بھی پڑھی ہوگی. نہیں یہ نہیں. اچھا دس از آلسو اے گڈ بک. لائک یہ بھی شاید ایلف کے جیسی ہے. جب میں نے اس کا یہ آپ سے سنا تو مجھے ایسا لگا. سر ابھی ریسنٹلی حماد اظہر نے ود ڈرا کیا اپنے ابا کی سیٹ سے, تو مطلب وہ تو ایک جیتی جتائی سیٹ تھی, کیوں؟ اس نے بتایا کہ ہی از دا اونلی سن لیفٹ ناؤ, ہی ڈزنٹ ہیو برادرس, اس کے بھائی وغیرہ نہیں ہیں, اونلی میل ممبر لیفٹ ان دا فیملی. سو ہی سیڈ کہ یار میں اب اپنی ماں کو اس عمر میں مزید امتحان میں نہیں ڈال سکتا. تو آئی فیل سوری فار ہم بیکاز اس کی ایک لیگیسی ہے. اور اس کے والد میں ان کو پہلے نہیں جانتا تھا, لیکن پچھلے 1 سال میں میرے بڑے اچھے دوست بنے. ویری لونگ مین. تو آئی فیل سوری فار حماد, بٹ میرے خیال میں اس کی مجبوری ہے. جس لیول کی فستائیت پنجاب میں ہے, تو وہ میں جب اس کے والد سے پوچھتا تھا نا کہ حماد کیسا ہے, تو مجھے کہتے تھے یار ملا نہیں ہوں ابھی تک ان سے. اینڈ الیکشن کے بعد سے اب تک بیچ میں ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہوئی ہو, لیکن میرے خیال میں اس کا والد جو ہے وہ ایک خلش لے کے دنیا سے گیا ہے کہ یار ایک ہی بیٹا ہے, اسے میں مل ہی نہیں پایا. میرے خیال میں حماد نے قربانی دی ہے پارٹی کے لیے. خان صاحب سر علی امین گنڈاپور کیسے دکھتے ہیں؟ ان کے کلیشز ہیں, سب سے کلیشز ہیں. ویسے آپ ان کو کیسا پولیٹیشین مانتے ہیں؟ Is he good for your party or he is a good friend. میرے خیال میں مشکل وقت میں اس نے مضبوط کردار ادا کیا ہے, اور کچھ پرایوں کی وجہ سے کنٹروورشل بھی بنا ہے. لیکن شاید یہ وقت ایسا تھا کہ اس میں ایک مضبوط آدمی ہی چاہیے تھا, اور میرے خیال میں تو اس نے بہت سے امتحانوں کا سامنا کیا ہے. کچھ چیزیں بہتر بھی کر سکتا تھا. سر جیسے جلسے سے بھاگ جانا لوگوں کو اکٹھا کر کے, what's that؟ نہیں میں نہیں سمجھتا وہ بھاگا ہے, بلکہ جتنا میں نے اس کو دیکھا ہے, بٹ جتنا ہجوم تھا اور اس کے بعد پھر لوگوں کا بیان سامنے آیا. 4 اکتوبر کی رات وہ آیا, اور میرے خیال میں شاید اس کو اندازہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اس وجہ سے اس نے اپنے کارکنوں کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالنا مناسب سمجھا. 3-4 اکتوبر جو پہلا جب وہ گیا ہے, اس کے بعد جب 24 نومبر کو آیا ہے, تو اتنا تو مجھے آئیڈیا ہے کہ وہ اسلام آباد انٹر ہونا نہیں چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ہم باہر ہی رہیں. جو پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ تھا, اور اندر نہ جائیں کیونکہ اندر تھریٹ تھا بہت. تو بہرحال ہو گیا پھر فیصلہ اندر آنے کا, اور اس کے بعد ہمیں نقصان بھی ہوا, لوگوں کی شہادتیں ہوئیں. او مائی گاڈ. اچھا سر یہ بات سچ ہے کہ وہ آج کل کوئی لیڈ نہیں کر پا رہا, اس وجہ سے 5 اگست کا فلاپ جلسہ تھا؟ نہیں فلاپ نہیں کہہ سکتے. پنجاب میں جس لیول کی فستائیت ہے اس میں کوئی بھی دیکھیں آپ ایک پولیٹیکل ورکر کو اسٹریٹ بلٹس کے سامنے کھڑا نہیں کر سکتے, بڑی زیادتی ہے. باقی پختونخوا میں لوگ نکلے ہیں, سندھ میں لوگ نکلے ہیں, بلوچستان میں بھی فستائیت کافی زیادہ ہے. بلوچستان کا لوگوں کو زیادہ نیوز نہیں آتی, لیکن وہاں دیکھیں ایک پولیٹیکل جلسہ کرنے پہ آپ کسی پہ پرچہ کیسے کاٹ سکتے ہیں. تو پنجاب کی جو صورتحال اس وقت ہے پنجاب میں, کہ آپ گیدرنگ کرتے ہیں, آپ کنونشن کرتے ہیں, آپ جلسہ کرتے ہیں, آپ ریلی کرتے ہیں, the moment you go out they arrest you. This is not fair in democracy. دیکھیں کسی نے اگر 9 مئی میں غلط کیا ہے آپ اس کو ضرور سزا دیں, لیکن پراپر عدالت میں اس کو اپنی صفائی کا موقع دینے کے بعد. لیکن جس کا 9 مئی میں کوئی رول نہیں ہے, یا جس پہ کوئی کیس نہیں آیا, جو عام پاکستانی ہے, جو ایک پروٹیسٹ کے لیے نکل رہا ہے یا ریلی کے لیے نکل رہا ہے, اگر اس ملک میں آئین ہے, اگر ہے, تو پھر آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ 14 اگست کی رات بہت سے لوگ نکلے اپنی فیملیز کے ساتھ, بائکس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے بچیاں بیٹھی ہیں یا خواتین بیٹھی ہیں, بچے بیٹھے ہیں, ہاتھ میں پاکستان کا یا پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے. ہاؤ کین یو ابیوز اے فادر ان فرنٹ آف ہز ڈاٹر؟ دس واز بینگ ڈن بائی پنجاب پولیس. تو سر کیسے پھر باہر نکلیں گے عمران خان صاحب؟ مطلب اگر ہمت کریں گے انشاءاللہ, سدا تو فستائیت نہیں رہتی, آہستہ آہستہ پنجاب نکلے گا انشاءاللہ. تو سر جو انہیں 8 مقدمات میں ضمانت ملی ہے, کیا یہ اٹس اے گریٹ اچیومنٹ.
It's a great achievement and congratulations to you as well. I was there. میں نے یہاں ایک سوال بھی رکھا ہے. ایک تو یہ تھا سپریم کورٹ کے باہر میری پریس ٹاک آن ریکارڈ ہے کہ جب 9 مئی کے کیسز میں سپریم کورٹ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے بالکل اس کو سازش میں خان کا رول نظر نہیں آیا, تو یہ نیچے عدالتوں کے پاس سپریم کورٹ سے بڑی کوئی دوربین ہے جس میں انہوں نے دیکھ لیا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیس ختم نہیں ہوا, یہ میں بتا دوں ایز اے لائر, ٹرائل نہیں ہوا, ضمانت ہوئی ہے, لیکن ضمانت سپریم کورٹ سے ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں کیس تو ٹرائل کورٹ میں ختم ہوگا, لیکن سپریم کورٹ نے ضمانت کس بنیاد پہ دی؟ لا آف کنسسٹنسی پہ. کنسسٹنسی کس پہ؟ کہ اس سے پہلے اعجاز چوئی صاحب کو ضمانت ملی تھی. میں فیکٹ سارے سامنے رکھ لوں عوام کے. اچھا, اعجاز چوئی صاحب کو ضمانت کس پہ ملی تھی اس کیس میں؟ وہ اس پہ ملی تھی کہ اعجاز چوئی صاحب کا کوئی رول نہیں تھا اس میں, نظر نہیں آیا ان کو, تو انہوں نے اس پہ ضمانت دی. اس کو اپلائی کر کے خان صاحب کو ضمانت ملی. تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کو خان کے کیس میں بھی کوئی کانسپریسی نظر نہیں آئی. تو جب خان صاحب نے 9 مئی نہیں کروایا تو پھر کس نے کروایا؟ تو میرا سوال تھا سپریم کورٹ کے سامنے. اور یہ بھی سوال تھا کہ وڑائچ صاحب نے ایک انٹرویو کیا مشہور و معروف, اس میں کوئی معافی شافی کی تلافی کی انہوں نے باتیں کی ہیں. تو اب تو خان صاحب پہ یہ کلیئر ہو گیا کہ 9 مئی کے کیسز میں ناجائز ان کو 2.25 سال سے جیل میں رکھا ہے. تو عمران خان صاحب سے کون معافی مانگے گا؟ عمران خان سے کون معافی مانگے گا؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر یہ کہیں کہ آپ کو کہوں کہ آپ مجھے کہیں کہ معافی مانگو, میں آپ کو کہوں کہ معافی مانگو, اس سے بات آگے نہیں بڑھے گی. بالکل معافی سے نکلیں, دل بڑا کریں, پاکستان کا سوچیں, اور اس کے بعد ملک آگے بڑھے گا. اور اس کے لیے یو ہیو ٹو انگیج عمران خان. سر ٹھیک ہے, یہ باتیں ٹھیک ہیں, لیکن پاکستان کی تو یہ ہسٹری رہی ہے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کوئی بھی حکمران ناجائز طریقے سے اندر تھا. ایون دو نون لیگ کے ساتھ بھی یہی ہوا, ان کے سارے کیسز اینڈ ہوئے. اچھا, پھر ایک یہ بات کہ جب عمران خان نے بہت زیادہ کیسز ڈالے تھے جب وہ اپنے ٹینیور میں تھے, آج اتنی چرچ پکڑی جا رہی ہے, پہلے سے کیسز تھے, زیادہ تر پہلے سے کیسز چل رہے تھے. تو سر یہ بہتر نہیں تھا کہ کیسز لڑنے کی بجائے عوام کے معاملات پہ فوکس کیا جاتا؟ اور اب تو مطلب پھر اب ان کی حکومت آئی ہے, وہ تو obviously یہ کریں گے. دیکھیں, میں ایک اور بات آپ کو رکھتا ہوں سامنے, جس پہ کبھی مجھے اپنی جماعت سے بھی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب کو اس پہ سوچنا چاہیے, اور جماعتوں کو بھی. ان سب سیاستدانوں نے تقریباً 30, 35, 40 سال سیاست کر لی ہے. خان صاحب تو صرف ایک بار وزیر اعظم بنے, میاں صاحب خود 3 بار بنے, 2 بار ان کے بھائی بن گئے, اب ان کی بھتیجی بن گئی ہے. سنس 1983 دس فیملی از ان پاور. بھٹو صاحب کی فیملی جو ہے دے آر ان پاور سنس ارلی 1960s. یہ وہ زمانہ تھا جب میرے دادا بھی اس زمانے میں ریونیو منسٹر تھے ویسٹ پاکستان کے, جب بھٹو صاحب فارن منسٹر تھے. تو اس زمانے سے یہ فیملی پاور میں ہے. بالکل. کیا وقت نہیں آ گیا کہ یہ جو ہمارے سینئر پولیٹیشنز ہیں یہ بیٹھیں اور کوئی مضبوط 1, 2, 3 فیصلے اس ملک کے لیے کر لیں؟ سب سے مضبوط بڑا فیصلہ دیکھیں, اور وہ ہوگا تب جب خان کو پہلے آپ ریلیز کریں. عمران خان, میاں نواز شریف, آصف زرداری, مولانا فضل الرحمان اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ذمہ دار لوگ بیٹھیں میز پہ اور یہ فیصلہ کریں کہ حکومت جس کی بھی آئے گی عوام کی طاقت سے آئے گی, اور کوئی بھی سازش نہیں کرے گا کسی کو نکالنے کی. یہ ہماری بدقسمت ہسٹری رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو صاحب سے لے کے بے نظیر صاحبہ اور پھر میاں صاحب اور پھر محمد خان جنیجو صاحب, اور آپ جاتے جائیں. ایون میر ظفر اللہ جمالی صاحب جو بلوچستان سے تھے, why did he have to resign? He was a prime minister from بلوچستان. مجھے نہیں یاد پڑتا بلوچستان سے کوئی الیکٹڈ حکومت میں جس طرح کی بھی تھی مشرف صاحب کے نیچے, he was forced to resign. تو ایک پاکستان کے وزیر اعظم کو ہمیشہ ریزائن کیوں کرنا پڑتا ہے؟ Why do he has to go? اس کی وجہ یہ کہ ہم سیاستدان جو ہیں اگر یہ حیا شرم کر لیں کہ یار چاہے کچھ بھی ہو میں نے سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا یا کرنے دینا, اس کے لیے ان سب کو بیٹھنا پڑے گا. کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات کوئی نہ کرے کہ اس کو ہٹا کے مجھے اقتدار میں لاؤ. پروگرام کے شروع میں یہ بات کی کہ اگر ہمارا وقت وہ اگلا 1.25 سال ہمیں اور مل جاتا تو پرفارمنس پہ الیکشن ہوتا نا. جی دیکھیں, نظریے پہ ایک آئیڈیالوجی پہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. بالکل. اگر پرفارمنس پہ الیکشن ہوتا ہو سکتا ہے اتنا بڑا ووٹ نہ پڑتا, تھوڑا کم پڑتا. بالکل. ہو سکتا ہے پنجاب میں ہمیں پختونخوا کے مقابلے میں تھوڑا کم ووٹ پڑتا کیونکہ بزدار صاحب کی پرفارمنس کوئی ایسی تاریخی تو نہیں تھی. لیکن جب قوم نے دیکھا کہ خان صاحب کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, قوم نے پھر وہ پرفارمنس والی چیز ایک سائڈ پہ رکھی. یعنی کہ ہماری پرفارمنس بری تھی لیکن اس میں گنجائش تھی. انہوں نے پھر نظریے پہ کہ خان صاحب نے سٹینڈ لیا ایبسولوٹلی ناٹ کا, ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے, جیل میں اللہ نے عزت دی,
قوم نے باہر نکل کے نہ آپ کا نشان ہے، نہ آپ کی جماعت ہے، نہ آپ کا لیڈر کھڑا ہے میدان میں، نہ آپ کے پرانے لوگ ہیں. اسد عمر کو چھڑا دی گئی، جہانگیر ترین صاحب تو پہلے ہی چھوڑ کے جا چکے تھے، عمران اسماعیل صاحب، علی زیدی صاحب، پرویز خٹک صاحب، all those big names, they were nowhere there. Still the people of Pakistan came out and they voted عمران خان. تو سلام ہے اس قوم کو جو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. سر عمران خان کی بہنیں اور وہ جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سخت حالات میں رکھا گیا، گرمی بھی بہت تھی، جبکہ نون لیگ والے کہتے ہیں 2 اے سی دیے گئے ہیں. تو کیا حالات ہیں؟ آپ نے وزٹ کیا؟ Since 24th November they have not allowed me to meet him. It's been 8-9 months now. لیکن اس وقت جب میں ملا تھا مجھے خود خان صاحب نے یہ جیل میں بات کی تھی کہ یس دیر واز اے ٹائم جب ان کو ایک طرح سے اندھیرے میں بھی رکھا گیا، جو 3-4 اکتوبر کے احتجاج کے بعد جب ان کو ہم سے بالکل ہی ملنے نہیں دیا. اور ابھی پچھلے دنوں مجھے ہمارے ایک وکیل علی بخاری نے بتایا کہ for 4 consecutive weeks he was not allowed newspaper اور ٹیلی ویژن. تو ان کی جیل، خان صاحب کی جیل آسان جیل نہیں ہے، جس کو جیل کہتے ہیں وہ وہی ہے جو وہ کاٹ رہے ہیں. تو سر ان کی فزیکل سچویشن کیسی؟ فزیکلی از گڈ. مطلب انہوں نے کافی پستے بادام کھائے ہوئے تھے ان جوان. پستے بادام جی، لیکن کیا انہوں نے کھانے، لیکن یہ ہے کہ ہی از این ایتھلیٹ. تو وہ تو میں بھی جو ہے جیل میں کبھی واک میں نے بھی نہیں چھوڑی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو میری کوئی 7 گرفتاریاں ہیں اس میں اڈیالہ میں تو مجھے واک کی جگہ مل جاتی تھی، پشاور والی جیل میں تھوڑی کم تھی، مردان میں مل جاتی تھی. لیکن یہ مجھے جیل میں ایک دفعہ لے کے گئے جو 6x8 کا سیل تھا، تو باہر وہ نہیں چھوڑتے تھے. اس سیل کے اندر 7 قدم اس طرف اور 7 قدم اس طرف میں اپنی واک میں وہ کرتا تھا. تو جیل از ناٹ این ایزی پلیس. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نہ کرے کوئی جو ہے نا آپ گناہ کریں، جرم کریں اور آپ جیل میں جائیں، لیکن بے گناہ اگر آپ کو کوئی جیل میں بند کرتا ہے اس کی تو بڑی سعادت ہے. وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. تو جیل میں تو ہم نے بڑی یعنی کہ سیکھتے بھی ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں، آپ بہت سوچنے کا موقع ملتا ہے. آپ دیکھیں جیل سے اگر آپ ایک ریفائنڈ شخص کے طور پہ نہیں نکلے، اگر جیل میں گئے اور ریفائنڈ شخص ہو کے نہیں نکلے مزید، اور اللہ کے قریب ہو کے نہیں نکلے، یقین کریں پھر یہ عذاب تھا. لیکن اگر آپ جیل میں گئے، آپ اللہ کے مزید قریب ہوئے، آپ کو کچھ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع ملا اور آپ مزید کمپوزڈ اور ریفائن ہو کے نکلے، اٹ مینز یہ امتحان تھا جس میں اللہ نے آپ کو سرخرو کیا ہے. اور میں یقین کریں، میں کہتا ہوں میں آپ کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے دعا کروں گا کبھی اللہ آپ کو جیل میں لے کے نہ جائے. لیکن زندگی میں ایک بار جیل جانا، اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے، آپ اپنے اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، یقین کیجئے. سر آپ نے کیا سیکھا؟ آپ تو پہلے ہی اللہ کے اتنے قریب تھے. میں کوئی قریب نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کے، لیکن یہ ہے کہ جیل میں جا کے اس چیز کا احساس ہوا کہ ایوری تھنگ از سو ٹیمپرری، اور دنیاوی جو رشتے وغیرہ ہیں وہ بھی پھر آپ کے کام نہیں آتا. آپ کے کام صرف اللہ تعالیٰ آتا ہے. اور اگر آپ کا ایمان پختہ ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جیل میں آپ کا دانہ پانی ایک وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ نکل آتے ہیں. لیکن جب تک وہ وقت نہیں آتا آپ نے اطاولہ نہیں ہونا، آپ نے بے صبرہ نہیں ہونا. یو پروسٹریٹ بیفور دی المائٹی، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں. اڈیالہ جیل میں جب میں تھا، میرے ساتھ پہلے اعجاز چوئی صاحب تھے، پھر وہ کمرہ یا سیل لفظ ٹھیک ہے، کمرہ تو نہیں تھا، اس میں پھر شہریار افریدی تھے، تو علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے. صبح نماز اذانوں کے وقت آنکھ کھلتی تھی، جیل کی سلاخوں پہ میری نظر پڑتی تھی. اپنے آپ سے سوال کرتا تھا. 2 دروازے تھے جیل کے، ایک یہ تھا، 2 دروازے بند کر کے ہمیں 6x8 میں ڈالا ہوتا تھا. اپنے آپ سے سوال کرتا تھا کہ علی محمد کیا کر کے آئے ہو؟ جب تم منسٹر تھے کیا تم نے پاکستان کی، ختم نبوت کی، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پاکستان کے نظریے کی، عمران خان صاحب کی جماعت کی آئیڈیالوجی کی کپاس رکھا کہ نہیں؟ اندر سے جواب آتا تھا کہ یار کوشش تو بڑی کی. پھر یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ کرے یہ سزا نہ ہو، یہ امتحان. سر آپ کو تو لکھنے کا بھی شوق ہے، شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، تو آپ نے جیل میں کچھ لکھا؟ جیل کے حوالے سے، جیل سے نکلنے کے بعد کچھ نہ کچھ لکھا، لیکن لوگ جیل میں جا کے کتابیں پڑھتے ہیں. میں نے اپنا یہ سوچا تھا کہ میں جیل میں کوشش کروں گا کہ جائے نماز پہ اللہ کے ساتھ وقت گزرے. آئی کانٹ ایکسپلین اٹ کہ میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں، لیکن یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اوروں کی کتابیں پڑھوں، وہاں پہ آپ اس میں بزی کروں. وائی ناٹ سٹ alone with the Almighty and try and discover کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا،
ہوا کیا, غلطیاں کیا ہوئی ہیں, وائی آر وی آل دا لیڈرشپ ان دا جیل, پاکستان کا آگے کیا کرنا ہے, اینڈ واٹ از دا پرپز آف پالیٹکس. اگر پالیٹکس کا پرپز یہ ہے کہ آپ نے منسٹر ایم این اے بننا ہے, مشہور ہونا ہے, وہ تو ہو گیا, لیکن میرے مشہور ہونے سے یا میرے منسٹر بننے سے کیا میرے ملک کا فائدہ ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوا, اگر میں وزیر اعظم بھی فرض کرے بن جاؤں, میں اپنا نہیں کہہ رہا, میں لوگوں کا کہہ رہا ہوں کہ اس طرح خان صاحب بن گئے یا میاں صاحب بن گئے, اگر ایک شخص وزیر اعظم بن گیا, 10 سال رہا, 2 سال رہا, 3 سال رہا, اور آپ کے وزیر اعظم بننے کے بعد وہ پاکستان اس پاکستان سے بہتر نہیں ہے جب آپ وزیر اعظم بن رہے تھے, اس کا مطلب ہے یو آر اے لوزر. تو اس پہ اپنا احتساب کرنا چاہیے. یہاں مجھے اپنے مرحوم والد کی بات یاد آتی ہے جو کہتے تھے کہ اپنا احتساب خود کرو ہر رات بستر پہ سوتے ہوئے. بالکل ایسے ہی اپنا پتہ ہوتا ہے آپ نے کیا کیا. لیکن میرا تو فیصلہ وقت کرے گا, خان صاحب کا فیصلہ بھی وقت کرے گا. اپنے آپ کو جج اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سر کب ایکسپیکٹیشن سر ایکسپیکٹیشن کیا کی جا سکتی ہے, کب باہر آ سکتے ہیں یا آ بھی سکتے ہیں یا نہیں, ڈیل ہو رہی ہے یا جب اللہ چاہے گا. نہیں چاہتے اب ڈیل والے ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں, جب اللہ نے فیصلہ کر دیا خان صاحب نکل آئے گا باہر, ایک وقت ہوتا ہے جیل میں, وہ آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے. ڈیل پہ جو لوگ آتے ہیں ان کی سیاست دفن ہو جاتی ہے. خان صاحب کبھی ڈیل نہیں کرے گا, نہ اس کو کرنی چاہیے. میں نے یہی بات ان کو جیل میں کی بھی تھی. میں ان سے ذرا صاف بات کرنے والا آدمی ہوں, اور اس وجہ سے مجھے کبھی کبھی مشکلات کا بھی سامنا رہتا ہے پارٹی میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اپنے لیڈر سے مخلص ہیں تو یو ٹیل ہم دا ٹروتھ. میں نے یہی کہا کہ ان عدالتوں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے, اور جو لوگ آپ کو کہہ رہا ہے کہ باہر 20 لاکھ بندہ تیار کھڑا ہے, وہ آپ سے مذاق کر رہا ہے. لوگ ہیں, لوگ نکلنا چاہتے ہیں, فستائیت اتنی ہے کہ لوگوں کو نکلنے نہیں دیا جا رہا. سو سم ہاؤ پولیٹیکلی اس چیز سے نکلنا ہوگا. اور ان کو میں نے یہ بھی کہا کہ ڈیل کی نہیں میں بات کرتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے راستہ بنانا ہوگا, کیونکہ قوم آپ سے محبت بے شمار کرتی ہے. بالکل. لیکن 20 لاکھ بندہ روڈ پہ نکالنا یہ بھی مذاق نہیں ہے. وہ ایک موقع بھی تھا, وہ بھی میں نے خان کو کہا کہ وہ ہم سے ضائع ہوا. وہ تھا 9 فروری کو, 8 فروری کے اگلے دن الیکشن میں جب ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی, اگلے دن اگر ہم کال دے دیتے تو دنیا نکل آتی. تو خان صاحب نے اس پہ مجھے کہا کہ میں اگر باہر ہوتا تو میں کال دے دیتا. میرے خیال میں اس وقت جو ہماری لیڈرشپ باہر مین عہدوں پہ تھی, میں تو نہیں تھا, کال تو وہ دے سکتے تھے. اگر 9 فروری کو الیکشن کے 24 گھنٹے بعد کال دے دیتے, میں سمجھتا ہوں قوم نکل آتی اور ہمیں ہمارا مینڈیٹ مل جاتا. وہ ایک غلطی ہم سے, میں کہتا ہوں بدنیتی پہ نہیں, لیکن ایک غلطی ہم سے اسٹریٹجک ہوئی ہے 9 فروری 2024. سر ہوئی ہوگی غلطی, لیکن مجھے لگتا ہے بلیسنگ ان ڈسگائز, کیونکہ اگر آپ تب دوبارہ حکومت ٹیک اپ کرتے, حالات ایسے نہیں تھے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے اس وقت. بے شک آپ کی حکومت تو بن جاتی, لیکن کیا آپ ملک کے حالات سدھار سکتے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو.